جو شہری معلومات تک رسائی کے قانون کو مسلسل استعمال کرتے ہیں وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ انفارمیشن فائل کرنا اور اس کی کمپلین انفارمیشن کمیشن میں کرنے کے بعد مسلسل اس کو فالو کرنا یا اس کو فالو اپ کرنا کس قدر ایک مشکل کام ہے. اور آج کے مصروف دور میں خاص طور پر یہ یاد رکھنا کہ آپ کو اپنی کمپلین کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہوئی یہ جاننا ہے. اس کے لیے مسلسل انفارمیشن کمیشن کالز کرنا, کبھی کال لگ جانا کبھی کال نہ لگنا, اور اس فالو اپ کو کنٹینیو رکھنا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ یاد رکھنا کہ آپ کمپلین کر چکے ہیں اور اس کمپلین کو کتنا وقت گزر چکا ہے. یہ سب آج کے مصروف دور میں ایک مشکل کام ہے, اور بدقسمتی سے RTI کے قانون کو استعمال کرتے ہوئے اور انفارمیشن کمیشن تک اپیل کرنے کے اس پروسیس میں اور اپیل کو فالو اپ کرنے کے اس پروسیس میں بہت سے لوگ RTI کے قانون کو استعمال کرنے سے بھاگ جاتے ہیں یا تھک جاتے ہیں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ٹائم ٹیکنگ کام ہے جس میں آپ کو بہت سا ریکارڈ جو ہے وہ مینٹین کرنا ہوتا ہے. یہ مسائل کسی بھی ایک صوبے یا وفاق کے انفارمیشن کمیشن کے نہیں ہیں, بلکہ ہر انفارمیشن کمیشن میں شہریوں کو یہی مسائل درپیش ہیں. انفارمیشن کمیشن شکایات پر ہونے والے نوٹسز کی کاپی تو شہری کو فراہم کر دیتے ہیں, لیکن بعض اوقات یا تو نوٹس ملتا ہی نہیں یا پھر کافی تاخیر سے ملتا ہے. اس طرح اگر انفارمیشن کمیشن کی جانب سے نوٹس نہ ملے تو شہریوں کے پاس رابطے کا واحد ذریعہ فون کال ہوتی ہے. شہریوں کی اس پریشانی کا اندازہ خیبر پختونخوا انفارمیشن کمیشن کی چیف انفارمیشن کمشنر فرح حامد خان کو بھی ہوا, اور انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سٹیزن پورٹل کی طرز کا ایک آن لائن پورٹل قائم کرنے کا فیصلہ کیا. خیبر پختونخوا انفارمیشن کمیشن کی IT کی ٹیم ایک شہریوں کی شکایات کی آن لائن ٹریکنگ کے لیے کمپلین مینجمنٹ سسٹم بنا رہی ہے, اور اس سسٹم کے بننے کے بعد شہری انفارمیشن کمیشن کی ویب سائٹ سے اپنی ہر شکایت پر ہونے والی ہر کارروائی سے متعلق آگاہ رہ سکیں گے. شہری اپنے شناختی کارڈ کے ذریعے سے اپنی شکایات پر ہونے والی تمام کارروائی کی تفصیل آن لائن دیکھ سکیں گے, جبکہ انفارمیشن کمیشن کو شکایات بھی اسی آن لائن پورٹل کے ذریعے سے فائل کی جا سکیں گی. پنجاب انفارمیشن کمیشن نے شہریوں کی سہولت کے لیے شکایات کی سماعت کی فہرست ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے, لیکن پنجاب انفارمیشن کمیشن کی ویب سائٹ سے نہ ہی آپ اپنی شکایات پر ہونے والے آرڈر یا سماعت سے قبل یا بعد کی کارروائی کی تفصیل جان سکتے ہیں. یہ تفصیلات پنجاب انفارمیشن کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود نہیں ہوتی. پاکستان انفارمیشن کمیشن کی سالانہ رپورٹ کے مطابق پاکستان انفارمیشن کمیشن نے بھی خیبر پختونخوا انفارمیشن کمیشن کی طرز کا آن لائن جو شکایات پورٹل ہے وہ بنانا تھا, تاہم پاکستان انفارمیشن کمیشن کا پورٹل بھی فعال نہیں ہے. اسی صورت میں اگر خیبر پختونخوا انفارمیشن کمیشن اس سسٹم کو بنائے اور مؤثر طریقے سے چلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ یقیناً کمیشن کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. یہاں یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ خیبر پختونخوا انفارمیشن کمیشن اس سے قبل سرکاری اداروں کو انفارمیشن ریکویسٹ بھیجنے کے لیے پورٹل بھی قائم کر چکی ہے, جس کی مدد سے شہری پشاور کے صوبائی اداروں کو آن لائن انفارمیشن ریکویسٹ فائل کر سکتے ہیں. لیکن کمیشن کا یہ تجربہ بھی خاص مقبولیت اور کامیابی حاصل نہیں کر سکا. اسی لیے شکایات کے لیے قائم کیے جانے والے آن لائن پورٹل کو کامیاب بنانا چیف انفارمیشن کمشنر فرح حامد خان کے لیے ایک چیلنج ہوگا. پاکستان میں ڈیجیٹلائزیشن کے بعد عوام کی سہولت کے لیے بہت سے ڈیجیٹل پورٹلز بنائے گئے, اور جس کا واحد مقصد سہولیات کو, انفارمیشن کو ڈور سٹیپ پر پہنچانا تھا. اور خاص طور پر پاکستان میں انٹرنیٹ کی ایکسیس جیسے جیسے لوگوں کے پاس بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے یہ چیز اور یہ معلومات اور سہولیات جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں موبائل کے ذریعے سے, ایپ کے ذریعے سے, ویب سائٹس کے ذریعے سے. تو اسی طرح سے پاکستان میں رائٹ ٹو انفارمیشن کے قانون کو استعمال کرتے ہوئے لوگ عموماً بہت زیادہ کتراتے ہیں, گھبراتے ہیں, جس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ کمپلین کیسے فائل کی جائے اور اس کو بائی پوسٹ کیسے بھیجا جائے, اور بھیجنے کے بعد
14 दिन या 15 दिन का जो प्रोसेस है उसको कैसे याद रखा जाए, उसके बाद कैसे कंप्लेन फाइल की जाए और कंप्लेन के बाद कमीशन की तरफ से उस पर क्या प्रोसेस हो रहा है, ये एक बिलाशुबा एक लंबा और थका देने वाला काम है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से बिलाशुबा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो लिया गया है, सिर्फ इसलिए कि राइट टू इंफॉर्मेशन के कानून को आवाम के लिए फ्रेंडली कानून बनाया जा सके और इसका बनाने का वो मकसद पूरा हो सके जिसमें हम सरकारी इदारों की अकाउंटेबिलिटी को मेक श्योर करते हैं और मुल्क में ट्रांसपेरेंसी के प्रोसेस को भी मेक श्योर करने के लिए एफर्ट करते हैं। तो देखते हैं खैबर पख्तूनख्वा का ये स्टेप कितना कामयाब होता है और इस स्टेप को फिर पाकिस्तान में बाकी कमीशंस जो हैं वो किस तरह से फॉलो करते हैं। देखते रहिए thereporters.pk का यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपके साथ सादिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।